سر بہت مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سارے سوال کیا، آپ کا ایک سوال نہیں تھا. آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے اور اس آرٹیکل میں شاید میں سمجھتا ہوں 10-12 سوال ہوں گے، اس سے کم یا زیادہ. لیکن میں جتنے مجھے یاد ہیں آپ کے نکات، میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو نکات بچ گئے میں نے ذکر نہیں کیا، تو آپ ان کو دوبارہ ذکر کیجئے کہ یہ نکتہ، یہ استدلال جو ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. اسی طرح اگر کسی نکتے میں کوئی ابہام ہو تو پوچھ لیجئے. سب سے پہلے یہ کہنا کہ سب سے بنیادی دلیل غدیر قوم ہے. غدیر قوم ایک اہم دلیل ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب سے بنیادی ہے، شاید اس طرح نہ ہو. سب سے بنیادی دلیل جو میرے نزدیک اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت ہے، وہ ایک بہت واضح سی بات ہے. جیسے آپ نے خود ابھی اپنی گفتگو کے انتہا میں میری بات کی تائید کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب باتوں پہ زور دیا کہ نماز پہ پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، غریبوں کا، فقراء کا خیال رکھا کرو. لیکن اتنی اہم بات جو ان کا مسئلہ امامت ہے، اس پہ انہوں نے، ان کے بعد حکومت کا سلسلہ کیسے ہوگا، مسلمانوں کی لیڈرشپ کا کیا سسٹم ہوگا، اس پہ آپ نے کسی طرح کی توجہ نہیں دی، کسی طرح کا ذکر نہیں کیا. اور یہ بالکل ہمارے مخالفین کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کا نقطۂ نظر یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے مسائل نہیں بتائے اور نہ کسی کو امام بنایا. بس بتایا کہ قریش سے ہوں گے، 30 سال تک خلافت ہوگی. اتنی عام سی باتیں کہ جن سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے جو آخر میں جو نقطے اٹھائے ہیں، یہی ہمارا سب بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور اللہ کو بھی پتا تھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اور انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن بھی جمع نہیں کیا، سنت بھی جمع نہیں کیا. جس قوم میں رہتے ہیں وہ قوم ایک ان پڑھ قوم ہے. ان میں سے کچھ لوگ ان کے وفادار ہیں، بہت سارے ہیں انہی صحابہ میں جن کے متعلق قرآن کی کتنی آیتیں ہیں منافقین کہ وہ منافق ہیں، چاہے مدینے والے ہوں چاہے مکے والے ہوں. اور وہ بالکل ان کے عمر کے آخر میں مسلمان ہوئے ہیں. اس طرح نہیں کہ پرانے اکثر لوگ پہلے سے مسلمان ہوئے تھے، نہیں، اکثر لوگ ان کے حیات طیبہ کے اواخر میں مسلمان ہوئے تھے. بہت سارے لوگ اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ ان کو لالچ دی گئی تھی، پیسے دیتے تھے، المؤلفۃ قلوبہم تھے. بہت سارے لوگ تھے جو ڈر کے مارے کہ وہ قتل نہ ہو جائے، اس لیے مسلمان ہوئے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیا کہ میرے بہت سارے صحابہ ہیں جو میرے بعد وہ روز قیامت مجھ سے الگ کیے جائیں گے، جہنم دھکیلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی. ویقال ما تدری ما احدثوا بعدک، تو میں نہیں معلوم کہ یہ تیرے بعد تو ان لوگوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. تو اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ میں اپنے بعد ائمہ مضلین سے ڈرتا ہوں، گمراہ کرنے والے اماموں سے میں ڈرتا ہوں، اور دجال سے مجھے ان کی زیادہ خوف ہے. اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر صاحب، یہ سب باتیں میں نے نہایت تفصیل کے ساتھ نقطہ بنقطہ اسانید دکھا کر، مسانید دکھا کر ثابت کیے ہیں. اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے میرے بعد ائمہ مضلین سے ڈر ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا دجال کے سے بھی زیادہ ان کا فتنہ بڑا ہوگا. اور پھر ہمیں پتہ بھی ہے کہ امت میں جو اختلافات آئی ہیں وہ امامت کی وجہ سے آئیں، جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آئی ہیں. تو یہ بہت واضح بات ہے کہ کوئی عاقل شخص اگر وہ نستجیر باللہ نبی نہ بھی ہوتے، حالانکہ وہ سب سے عاقل شخص، سب سے عاقل، سب سے حکیم شخص تھے، اگر اس طرح نہ بھی ہوتے نا، ایک عام آدمی بھی ہوتے، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، وہ اپنے بعد کے لیے سوچتے کہ میرے بعد یہ کیسے چلے گا. تو یہ بہت واضح بات ہے کہ جو جماعت ہمارے مخالفین کے جو نقطۂ نظر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام تعین نہیں کیا، یا امام کو بنانے کا طریقہ بھی نہیں بتایا، یہ ایک بہت ہی ایک ناقابل قبول، یعنی کالشمس فی رابعۃ النہار، یہ بہت واضح ہے، واضح البطلان ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ انہوں نے نہ بتایا ہو؟ ابھی آپ دبئی گئے تھے، آپ کا جو پریکٹس ہے، آپ کسی ہاسپٹل میں کام کرتے ہوں گے یا آپ کا پرائیویٹ پریکٹس ہے، آپ نے کوئی اہتمام تو کیا تھا نا ایک مہینے کے لیے کہ آپ کا سبسٹیٹیوٹ کون ہوگا جب آپ دبئی جا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے؟
جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہم، ایک مسئلہ پیش ہو اور اس کے بارے میں کوئی اہتمام نہ کیا ہو. اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. بالکل جب یہ آپ مان لینا تو بالکل اس کے بعد اسلام میں دو مکتب ہیں. ایک مکتب یہ ہے کہ جانشین ان کا منصوص ہے، ایک نقطہ ہے کہ منصوص نہیں ہے. ختم بات. اسی کو مان لے تو شیعوں کے علاوہ کوئی ادعا ہی نہیں کرتا کہ دوسروں کے امامت پہ نص ہے. کوئی ادعا نہیں کرتا. ابو بکر خود اعتراف ہے کہ میں منصوص نہیں ہوں. عمر کے خود اعترافات ہے کہ ابو بکر منصوص نہیں تھے، یعنی منصوب نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. ایک بات جو ہو نہیں سکتی، دیکھیں اسلام میں دو طائفے ہیں، ایک شیعہ ہے ایک مخالفین ہے. شیعہ ادعا کرتے ہیں، شیعہ کے جتنے طائفے ہیں وہ ادعا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت میں کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام امام ہے، ان پہ نص موجود ہے. مخالفین کہتے ہیں کسی پہ کوئی نص نہیں. تو جب یہ عقلاً ثابت ہے، ہر عاقل شخص سوچے اس کے لیے ثابت ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے نص نہ کیا ہو، تو پھر ثابت ہوا کہ نص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہے، چاہے حدیث غدیر ہو، چاہے حدیث ثقلین ہو، حدیث خلافت ہو، حدیث ولایت ہو، حدیث منزلت ہو، یا دوسری احادیث ہو. تو یہ بالکل ثابت کر دیتا. اب آتے ہیں حدیث غدیر کی طرف. حدیث غدیر کی طرف آپ کہتے ہیں لفظ مولا. لفظ مولا قرآن مجید میں بلے ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، اور جبرائیل اور صالح المؤمنین. جبرائیل اور صالح المؤمنین. آپ نے کہا کہ یہ مختلف تفاسیر میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں دوست کے یا مددگار کے، ناصر کے. دیکھیں عزیزو، اگر آپ میرے اسپیچز کو دیکھ لیں کہ مولا کے لفظ مولا پر میں نے کافی سارے اسپیچز دیے ہیں، وہاں پہ میرے دو پوزیشنز ہیں. ایک پوزیشن یہ ہے کہ مولا کا مطلب ہے اولا بالشیء، یعنی ولی. میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ولی یلی، ولی یلی اس کو یہ اس مصدر سے مشتق ہے. ولی یلی دو چیزوں میں ایسے ساتھ ہوں کہ ان کے درمیان تیسرا کوئی چیز نہ ہو، ان کے درمیان کوئی اجنبی نہ ہو، اس کو بولتے ہیں ولی یلی. اولا، اولا اس کو بولتے ہیں جو کسی چیز کے ساتھ ایسا ساتھ ہو کہ ان کے درمیان کسی اور چیز کی گنجائش نہ ہو، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک. اب یہ لفظی معنی ہیں، اس کے لفظی معنی یہی ہیں، لیکن اس کے مصادیق بہت سارے ہیں. مصادیق اس کا ایک بنتا ہے مددگار کے، ناصر کے، پڑوسی کے، ابن عم کے، چچا زاد بھائی کے. اللہ آپ کا بھلا کرے جو شخص کسی کو آزاد کر دیتا ہے غلامی سے، یا وہ شخص جو آزاد ہوا ہوتا ہے، کہ کیونکہ ان میں قرابت ہے، دوسروں کے مقابلے میں ان کے نزدیک قرابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. انہی استعمالوں میں جب ایک شخص دوسرے شخص کا مولا ہوتا ہے، یعنی اس کا باس ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے وہ ولی ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اقرب اس لیے ہے کہ ان کے درمیان اتھارٹی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں. وہ چاہے جس طرح مجھے حکم دے دے، چاہے جس طرح مجھے میری زندگی میں تصرف کر دے، چاہے مجھے کہہ دے کالا لباس پہنو، چاہے کہہ دے سفید لباس پہنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مولا ہے، میرا ولی ہے، اس معنی. تو ان معانی میں یہ معنی ہے، یہ میں نے ثابت کیا ہے، یہ مختلف کتب میں ہے اور حدیث میں بھی ہے. ٹھیک. اب ایک لفظ جو ہے، ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ اس کے متعلق یہ ادعا کیا گیا ہے کہ اس کے متعلق مصادیق ہیں. تو یہاں پہ ہمارے لیے کنفیوژن ہو گئی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح من نطق بالذات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی فصیح ہیں، عرب میں ان جیسا فصیح، بلکہ عالم میں ان جیسا فصیح اور خوش بیان اور واضح بیان انسان نہیں گزرا ہے. ان کے کلام میں جو نکات ہیں، لفظ خلیفہ کے مقابلے میں لفظ خلیفہ کیوں استفادہ نہیں کیا؟ پہلی بات ہے کہ استفادہ کیا ہے، خطبہ غدیر مخالفین نے نقل نہیں کیا ہے. خطبہ غدیر مخالفین نے نقل نہیں کیا ہے پوری سے. پرانے زمانوں میں نقل کیا تھا. ابن جریر طبری کے کتاب الولایہ ہے، کتاب الولایہ میں اس نے بہت سارے اسانید کے ساتھ خطبہ غدیر کو نقل کیا، لیکن وہ کتاب مفقود ہو چکا ہے. اس نے خطبہ غدیر کا جو ابن جریر طبری کا جو خطبہ غدیر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہمارے علماء نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے، لیکن اس کا اپنا کتاب نہیں بچا ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ جماعت مخالفین کے پاس ایک بہت پرانے زمانے سے ایک
قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، الکف عما شجر، ان کے جماعت مخالفین کے محدثین، ان کے مفسرین، ان کے مؤرخین کے نزدیک کہ جو اختلافی باتیں ہیں صحابہ کے درمیان ان کو نقل نہ کرو، ان کو نقل نہ کرو، بالخصوص وہ باتیں جن سے ان کے اپنی مذہب کا بطلان ہو جاتا ہے۔ خطبہ غدیر میں، اگر آپ خطبہ غدیر جس طرح شیعہ کتب میں ہے، کتاب احتجاج میں ہے، بحار الانوار میں ہے، کتاب السلیم میں ہے، وہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ لفظ امام بھی ہے، لفظ خلیفہ بھی ہے، لفظ وارث بھی ہے، لفظ وصی بھی ہے کہ میرا خلیفہ ہے، میرا وارث ہے، میرا وصی، یہ سب الفاظ ہیں۔ لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معروف فقرہ ہے من کنت مولا، یہ لفظ مولا یہ عدل ہے، یہ اس میں زیادہ معانی ہے خلیفہ کے مطابق کے مقابلے میں۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے یہ میرا جانشین ہے۔ العلماء بلیا ورثۃ الانبیاء، اللہم ارحم خلفاء، علماء بھی جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی جانشینی کرتے ہیں بیان احکام میں اور تعلیم دین میں۔ لیکن من کنت مولا، من جس کا میں آقا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مددگار کے معنوں میں ہوں، وہ میں بھول نہیں گیا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پہ لفظ مولا میں جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں اولا بالتصرف ہوں، جیسے قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے میں اولا، اس کے نفس سے زیادہ اس پہ میری اختیار ہے، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کا مولا ہے، اس کے نفس پہ اتنی ہی ولایت ہے، اتنی ہی اختیار ہے۔ تو لازمی بات ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ اگر امام کہتے ہیں، امام کا مطلب ہے پیشوا، جس کی اقتداء کی جاتی ہے۔ حاکم کہتے تھے یعنی قاضی، جو قضاوت کرتا ہے۔ سلطان کہتے تھے یعنی بادشاہ۔ خلیفہ کہتے تھے یعنی جانشین۔ لیکن اس لفظ مولا میں جو معنی ہے، جو اتھارٹی اس لفظ معنی میں ہے، جو فورس اس میں ہے، وہ اور جو اختیار اس میں ہے، اور جس طرح کا تصرف اس کے معنوں میں ہے، وہ دوسرے الفاظ میں نہیں ہے۔ نہ لفظ امام میں ہے، نہ لفظ خلیفہ میں ہے، نہ لفظ وصی میں ہے، نہ لفظ وارث میں، کسی میں بھی نہیں ہے۔ لفظ مولا میں یہ خصوصیات ہیں۔ اب آتے ہیں اب میں اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ مشترک لفظی ہے، اس لفظ کے تو بہت سارے معانی ہیں، نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اس طرح وہ اگر میرا ایک اسپیچ ہے اسی اردو زبان میں کہ حدیث غدیر کے مطابق اشتراک لفظی ہمانمی، تو یہ بہت قلیل ہے عربی زبان میں، اشتراک لفظی بہت زیادہ نہیں ہے، میں نے مفصل وہاں پہ بحث کی۔ اب اس کو مان بھی لینا، ایک سائڈ پہ رکھ دیں، چلو مان لیتے ہیں اس لفظ کے بہت سارے معانی ہیں۔ اس لفظ کے جو بہت سارے معانی وہ کیا ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ سب باطل ہیں یہاں اس مقام پر۔ جیسے اردو زبان میں ایک لفظ کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں، انگلش زبان میں ایک لفظ ہے سی، SEE، دیکھنا، ایک سی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، SEA، تو یہ استعمال کرنے سے پتہ چل جاتا ہے I see you، I had a journey in the sea۔ تو اس میں یعنی یہ جب استعمال ہوتا ہے I'm coming from the sea، تو اس میں کبھی قسم کسی کا کنفیوژن پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ صرف ایک لفظ ایک جگہ پہ ہو نا، لفظ ایک جگہ ہو سی، مثلا اس کا اسپیلنگ فرض بھی کرتے ہیں ایک جیسا، تو وہاں پر یا لفظ کل ہے اردو زبان میں، لفظ کل ایک جگہ لکھا ہے کل، اس کے ساتھ کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی شخص بھی بولنے والا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں چلتا یہ کل والا گزرے والا کل ہے یا آنے والا کل ہے۔ لیکن جب استعمال ہوتا ہے ایک مقام پر، تو وہاں پر ایسے قرائن وہاں پہ ہوتے ہیں کہ جس کے موجودگی میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں رہتی۔ یہاں پر اس لفظ مولا کا یہاں پر جو استعمال ہوا ہے، دیکھیں ہمارے مخالفین نے یہ قصہ مشہور کر دیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہوگا میرے اسپیچز، اگر آپ نے غدیر کے موضوع پہ سنے ہیں تو اس پہ میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ مخالفین نے یہ معروف کر دیا ہے کہ دیکھو وہاں پہ یہ ہوا کہ سفر کا یمن کا سفر تھا، یمن کے سفر میں وہاں پہ غنائم تھے، غنائم میں ایک لونڈی تھی، ایک کنیز تھی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس لونڈی کو اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ صحابہ اس پہ ناراض ہو گئے، صحابہ نے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا ہے کہ یہ ناراضگی نہ ختم ہو جائے، ناراضگی ختم ہو جائے، تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ یہ بھئی ان سے ناراض رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کی نسبت دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام اس لیے کیا ہے، ٹھیک ہے نا،
اگر اس کے پاس میرے لیے دلیل ہے تو الحمدللہ میں صادق ہوں، اگر میں بغیر دلیل کے کہتا ہوں تو میں کاذب ہوں، میں کاذب ہوں، میں کاذب ہوں اور جھوٹ افترا کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام کس لیے کیا، تو میں اس کے لیے ایک وجہ بنا رہا ہوں۔ جو یمن کا سفر ہے وہ سنہ 7 ہجری کا ہے، وہ میں نے بارہا کہہ دیا کہ وہ فتح مکہ کے بالکل بعد یمن کا سفر ہے۔ غدیر خم کا واقعہ سنہ 9 ہجری کا ہے۔ جو لوگ جن لوگوں نے صحابہ نے غدیر خم کے حوادث نقل کیے ہیں اور جن تابعین نے نقل کیا ہے، دیکھیں صحابہ تو شاہد تھے، جو صحابہ وہاں پہ حاضر تھے، اور تابعین نے صحابہ کو دیکھا ہے، اور تابعین نے تابعین کو دیکھا، ان میں سے کسی نے بھی نہیں، یعنی کئی جنریشنز تک کسی نے یہ ادعا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے ادا کیا ہے کہ صحابہ وہاں پہ ناراض تھے، کسی نے یہ ادعا نہیں کیا۔ یہ بعد میں یہ کہانی بنائی گئی ہے، دو مختلف واقعات کو ساتھ رکھ کر، کیونکہ ان میں الفاظ کچھ مشترک ہیں۔ الفاظ اس طرح ہیں کہ صحابہ نے جو شکایت کی تھی وہ مدینے میں آ کر انہوں نے شکایت کی تھی۔ غدیر خم کا واقعہ حجۃ الوداع کے بعد ہے، صحابہ کی شکایت والی واقعہ سنہ 7 ہجری کی ہے۔ وہ آئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے خطبہ ادا کیا تھا، صحابہ آئے تھے، صحابہ نے شکایت کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا تھا، اسی مجلس میں، یعنی خطبہ نہیں ہے، منہ پھیر دیا تھا، دوسرے نے کھڑے ہو کے شکایت کی پھر منہ پھیر دیا تھا، تیسرے نے شکایت کی پھر منہ پھیر دیا، چوتھے نے شکایت کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، فرمایا کہ ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی انہ ولی کل مؤمن من بعد، وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہے، میرے بعد ہر مومن کے ولی ہے۔ دیکھیں یہ حدیث غدیر یہ نہیں ہے، یہ دو مختلف واقعات ہیں، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کنورسیشن ہے۔ کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں، انہوں نے اسی مقام پر، یہ نہیں کہ خطبہ دیا سب کو جمع کیا ہے، 2 سال کے بعد، وہ بھی 2 سال کے بعد، کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ دیکھیں حدیث میں ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اور غضبناک رہنا جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، ایک وہ دو لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے کرنے کے لیے بہت محنت کرتے تھے، اس کام کے لیے جلدی کرتے تھے، اس طرح نہیں کہ 2-3 سال کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیا ہے، اور کسی نے یہ بولا بھی نہیں، روات میں سے کسی نے نہیں بولا، تابعین میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ خطبے کا وجہ یہ تھا، سبب یہ تھا کہ صحابہ سے ان کی ناراضگی تھی۔ اور یہ کس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ صحابہ کی ناراضگی تھی، تاکہ یہ قرینہ بن جائے کہ یہاں پر من کنت مولا سے مراد کیا ہے؟ دوست ہے، من کنت مولا سے مراد مددگار ہے۔ ابھی عرض کرتے ہیں عزیزوں کہ یہ بالکل ان 2 واقعات میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور میری دعوت ہے مخالفین کے علماء سے کہ آپ لوگ اللہ سے ڈریں۔ آپ کو پتہ ہے معزز علماء کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دینا یہ انسان کو جہنم لے کے جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک اتنی بڑی جھوٹ تم لوگوں نے مشہور کر دی، اپنے کتب میں، اپنے تقریرات میں، اپنے انٹرویوز میں تکتے نہیں ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے دیا ہے کہ صحابہ ناراض تھے یمن والے واقعے سے۔ اس کی حدیث کہاں ہے؟ روایت کہاں ہے اس کی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں شیعہ سے ضد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا کتمان، اور پورے امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت اہم حدیث سے اس کی تحریف کر کے اس کے معانی سے محروم رکھنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس کا جواب تم کیسے دو گے؟ اگر ہم یہ یمن والے واقعے کے حدیث کو بھی دیکھیں تو پھر بھی یہ دلالت نہیں کرتی کہ یہاں پہ کہ اس کے معنی کے مددگار کے ہیں، کیونکہ صحابہ آ کے آئے، انہوں نے شکایت کیا، صحابہ نے آ کے شکایت کی ہے۔ یہ صحابہ ایسے صحابہ نہیں تھے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے ان کا پوزیشن کیا ہے اسلام میں۔ دیکھیں سنہ 7 ہجری میں جب صحابہ نے شکایت کی، یمن سے واپس آ کر خالد ابن ولید نے خط لکھا تھا، صحابہ نے آ کر شکایت کیا، عمران ابن حسین بھی اس کے روات میں سے ہیں، صحابہ نے شکایت کی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری یہ شکایت ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ولی کل مؤمن من بعد، وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ دیکھیں صحابہ کو یہ نہیں معلوم، اب میں معافی چاہتا ہوں، صحابہ کو یہ معلوم ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسلمانوں کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست ہیں، اور اگر میں ایک شخص سے مجھے شکایت ہے
کہ اس نے مثلا بیت المال میں اس نے کمی زیادتی کیا لیکن وہ مسلمانوں سے دوستی رکھتا ہے، وہ کفار کا دوست نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی نصرت کرتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری دوست، لیکن اس نے بیت المال میں سے کچھ کیا ہے، اس نے غلط کام اٹھایا۔ بہت سارے ہم ہوتے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں لیکن ہمارا پیسہ ان کے ہاتھ آ جائے وہ اس میں ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، دوستی میں شک نہیں ہے لیکن ہیرا پھیری کر لیتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر ہم مان لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اسی حدیث میں، اب غدیر خم کی حدیث کو چھوڑتے ہیں، عمران ابن حسین والی حدیث کو لیتے ہیں، اس کو بھی لیتے ہیں، تو یہ بھی دوست کے معنوں میں نہیں ہو سکتا، یہ بھی ولی اسی معنی میں ہے کہ صاحب اختیار کے معنوں میں ہے۔ کیوں صاحب اختیار کے معنوں میں؟ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے غنائم میں تصرف کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں ان کو تصرف کا حق نہیں تھا، انہوں نے غنائم کا کچھ حصہ اپنے لے رکھا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح میں تمہارا ولی ہوں، میں غنائم میں جس طرح تصرف کر دوں، اپنے لیے رکھ دوں، دوسروں کو بخش دوں، مجھے حق ہے، اسی طرح وہ ان کو بھی حق ہے، وہ آپ کا ولی ہے، وہ آپ کا لیڈر ہے، وہ آپ کا صاحب اختیار ہے، لیکن اگر اس کو اسی کو دوست کے معنوں میں لے لیں، اسی کو بھی دوست کے معنوں میں لے لیں، وہ معنی نہیں بنتا، کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دوست کا کیا ہوتا ہے، دوستی، وہ صحابہ کو بھی انکار نہیں کہ وہ دوست ہیں، صحابہ نہیں کہتے کہ وہ دشمن ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے مال میں بھئی انہوں نے ناجائز قبضہ کیا، تو اس کا جواب کیا ہوتا؟ یا رسول اللہ، ہم مانتے ہیں کہ وہ دوست ہیں ہمارے، میں نہیں کہتے دوست ہیں، لیکن آپ دامادوں کو سمجھا دیں کہ مال کو آگے پیچھے نہ کریں۔ اب کہنے کا مقصد ہے کہ یہ حدیث فی نفسہ ہی بذات خود بھی یہی ہے، اور من بعدی کا جو جملہ ہے، میرے بعد آپ کا ولی ہے، میرے بعد، وإلا اگر دوستی کا مطلب ہوتا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی دوست ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں حدیث غدیر کی طرف۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرینہ لے کے آنا کہ یمن کا سفر جو ہے، یہ قرینہ نہیں بنتا حدیث غدیر کے معنی کو کے لیے، کیونکہ یہ بہت ہی مختلف واقعات ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں، ایک سنہ 7 ہجری کا واقعہ، ایک سنہ 9 کا نہیں، سنہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، غدیر خم سنہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، اور یمن کا سفر سنہ 7 ہجری کا ہے، تو ان کے درمیان تقریباً 3 سال کا فاصلہ ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں غدیر خم میں، تو یہاں پر ہمارے مخالفین کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے، یہاں پہ من کنت مولا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ دوست کے معنوں میں، یہ ان کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں دوست کے معنوں۔ ایک دلیل تھا، وہ دلیل کیا ہے؟ یمن والی سفر، وہ یمن والی سفر ہم نے ثابت کر دیا کہ اس کا تعلق غدیر خم سے نہیں ہے، وہ دوسرا واقعہ۔ اچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ لفظ ولی، لفظ مولا کا جو استعمال کیا، کس معنوں میں استعمال کیا؟ عزیزو، لفظ مولا کے جو معانی ہیں، چچا زاد بھائی، ابن عم، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ غدیر خم پہ یہی تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں، امیر المومنین اس کا ہاتھ اٹھا کے اللہم والی من والا وعاد من عاد وانصر من نصر، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ جیسے میں آپ سے کہہ دوں I'm coming from the sea، تو آپ کہتے ہیں سی کا مطلب ہے I see you، یہ نہیں بنتا، یہ بنتا ہی نہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ ولی کا مطلب، مولا کا مطلب لے لیں پڑوسی، جس کا میں پڑوسی ہوں، امیر المومنین علیہ السلام اس کے پڑوسی ہیں، یہ بےہودہ باتیں، ان کو اس طرح بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ پہلے اپنی موت کی خبر دے دیں، پھر صحابہ کو روک دیں کہ میں کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں تمہارا ولی ہوں، میری موت قریب آ چکی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم من ختم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، یہ سب باتیں کہہ کر پھر ایک بےہودہ بات کہ جس کا میں پڑوسی ہوں، یہ بھی اس کے پڑوسی ہیں، یعنی کیا؟ اچھا، اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں جبکہ ان کی خلافت پہ نزاع ہو رہی تھی، انہوں نے قسم دیا صحابہ کو، جن صحابہ نے سنا ہے سنہ 40 سے 38 37 ان کے دور حکومت میں، سنہ 40 جو بھی سال تھا، کہ جن صحابہ نے یہ سنا ہے وہ آ کے شہادت دیتے، 18 صحابہ یا 13، بعض روایت میں 13 صحابہ، بعض روایت میں کم، بعض روایت میں زیادہ، کھڑے ہو گئے، انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا۔ تو یہ بےہودہ باتیں کہ جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں، یا جس کا میں پڑوسی ہوں، یا جس کو میں نے غلامی سے آزاد کیا ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو غلامی سے آزاد کیا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس کو آزاد کیا؟ نہیں. اگر مثلا ایک فرد ہے غلام ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے زید بن حارثہ ہے، ان کو انہوں نے آزاد کیا، ان کے چچا زاد بھائی نے، وہ اپنے غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. ان معانی میں ہو ہی نہیں سکتا. بس ایک دو معنی بچ جاتے ہیں، یعنی سب معنی ان کے لے لینا، معنی لے لیں ابن عم کا، لے لیں معنی، لے لیں پڑوسی کا معنی، لے لیں چچا زاد بھائی کا معنی، لے لیں غلام آزاد کرنے والے، غلام کو آزاد کرنے والے کا، یا غلام شدہ آزاد. یہ معنی نہیں بنتے، صرف ایک ہی دو معنی رہتے ہیں. وہ دو معنی کیا ہیں؟ وہ دو معنی ایک ہیں دوست کے، اور وہ کن معنوں میں آتے ہیں عزیزو؟ محب کے معنوں میں، کسی سے محبت ہے. یا ایک معنی ہے مددگار کے معنوں میں، کہ جس کا میں مددگار ہوں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مددگار ہے. لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہی معنی جو ہم عرض کرتے ہیں کہ ولی کے معنوں میں، صاحب اختیار کے معنوں میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولا بالتصرف کے معنوں میں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت حاصل ہے مسلمین کے جان و مال پر، کہ جس طرح وہ حکم نافذ کریں وہ حکم نافذ ہے، یہ معنی منظور ہے. اس کے کئی قرائن میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں. اس کے قرائن کیا ہے عزیزو؟ سب سے پہلا قرینہ جو میں نے اس کے قرائن بے شمار ہیں. سب سے پہلا جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دے دی وہاں پر. انہوں نے خطبے کا آغاز اسی سے کیا کہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں. تو یہ جو لازمی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں. ابھی جو ہے ابھی دنیا کے ہر مقام پہ جائیں، لیڈر کے بعد اس پریزیڈنٹ کے بعد کون پریزیڈنٹ ہوگا، اس کا کیا سلسلہ کار ہوگا، وہ ہر شخص کے ذہن میں رہتا ہے. بالخصوص اگر وہ لیڈر کے مرنے کی خبر آ جائے کہ وہ ابھی مرنے والا ہے، پھر تو وہ خبر بہت ہی اہم بن جاتا ہے. یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں، یہ اس طرح بات نہیں کہ آج کے زمانے کے لوگوں کو عقل ہے، پرانے زمانے میں لوگ پاگل تھے. نہیں، پرانے زمانے کے لوگ بہت عاقل تھے، ان کو بھی اس بات کا فکر ہے. اچھا، تو ملاحظہ فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر انہوں نے خطبے کا آغاز اپنے موت کی خبر سے کیا. یہ کتاب صحیح مسلم ہے، چھاپ دارالفکر، جو 2003 میں چھپی ہے، دارالفکر بیروت میں. یہاں پر یہ زید بن ارقم سے روایت ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں صفحہ نمبر 1299 میں، حدیث نمبر 2408 میں، یہاں پر کہ زید بن ارقم نے کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا یوما خطیبا بماء یدعى خم. ایک پانی ہے، اس کا نام خم ہے. غدیر بھی پانی کو بولتے ہیں، ماء بھی پانی کو بولتے ہیں. وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان. فقال الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. اب ان قریب میرے رب کا فرشتہ مرگ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، تو میں نے اجابت کی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور یہ واضح ہے عزیزو غدیر قوم کے مقام پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی موت کا خبر دے رہے ہیں تو وہ اپنی جانشینی کا، کہ مسلمان ان کے بعد کیا چارہ کار ہوگا، ان کا لیڈر کون ہوگا، یہ اس بات کی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ نہایت اہم بات ہے مسلمانوں کی سرنوشت کے لیے. یہ پہلا قرینہ. اس قرینہ کے دلائل بہت زیادہ. دوسرا قرینہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حکم دیا کہ ثقلین کی اتباع کرو، اور جب تک تم ثقلین کی اتباع کرو گے اس وقت تک گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا، ثقلین جو ہیں کتاب اللہ ہیں اور ان کی عطرت ہے، اہل بیت ہے، عطرت اہل بیت ہے. اب اہل بیت کون ہے عزیزو؟ اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر بیان کیا کہ میرے اہل بیت کون ہے. اس لفظ میں لفظ عطرت کا ذکر کیا. عطرت کا جب ذکر کیا تو اس میں سے وہ لوگ جو، اب میں بیان کروں گا عطرت کا کیا مطلب ہے. پہلے حدیث دیکھیں، کتاب سنن ترمذی، شاپ دارالفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1078 میں. یہ غدیر خم کا مقام ہے. اچھا، یہ یوم عرفہ کا مقام ہے، اس سے کچھ دن پہلے، اس سے کچھ عرفہ بھی، مثلا عرفہ جو ہے، عرفہ میں مثلا 9 ہجری کو، معاف کیجیے 9 ذی الحجہ کو، ایک ہفتہ پہلے 9 ذی الحجہ کو انہوں نے یہ تقریر کیا، 9 ذی الحجہ کو انہوں نے تقریر کیا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرنا.
اور جب تک ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ عرفہ کا مقام ہے. تو ایک ہفتے کے بعد اگر وہ کہتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے کہ اہل بیت میں سے کون, اہل بیت کا سردار کون ہے. یہ تو کسی کو شک نہیں ہے کہ اس میں بات کہ ابو بکر اہل بیت میں سے نہیں ہے, عثمان اہل بیت میں سے نہیں ہے. اب اس بات پہ نزاع ہے کیا ازواج اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو نکال دیا. وہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے. کہ جابر نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فی حجتی یوم عرفہ وهو علی ناقته القصوى, اپنے ناقہ قصوہ میں, قصوہ ان کے اونٹنی کا نام تھا, اس پہ خطبہ دے رہے تھے. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم, میں آپ کے درمیان چھوڑ چکا ہوں, میں چھوڑ کے گیا. ما ان اخذتم به لن تضلوا, وہ حضرت جن کی اگر تم اتباع کرو گے تو تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت, کتاب اللہ اور میری عطرت میری اہل بیت. اب عزیزو, اب کبھی انشاءاللہ بحث کریں گے کہ عطرت میں ازواج شامل نہیں ہوتی. عطرت وہ افراد ہوتے ہیں جو جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے, خونی رشتہ ہوتا ہے. اگر کوئی مثلا زوجہ انسان کا چچازاد, انسان کے چچازاد کا زن ہو تو وہ عطرت میں آ جاتی ہے, لیکن اگر وہ دوسرے قبیلے سے, وہ عطرت میں نہیں آتی. یہ اب ایک لمبی بحث ہے, اس کی ایک لفظی بحث ہے, وہ اس کی بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج کو نکال دیا. اب مان بھی لیں کہ ازواج ہیں, تو ازواج نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا نا. مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثلا سودا وہ خلیفہ ہیں, یا ام میمونہ خلیفہ ہیں, یا صفیہ بنت حیی, یا عائشہ, یا حفصہ, یا زینب بنت جحش, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہے مسلم. کوئی ادعا نہیں کرتا. تو عطرت ہادیہ علیہم الصلوۃ والسلام کا انہوں نے فرمایا کہ ان کی اتباع کرو. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کے مصادر بہت سارے ہیں. اچھا, یہ کتاب ہے عزیزو خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, عبد الرحمن ابن احمد ابن شعیب نسائی, ابو عبد الرحمن کی کتاب. نسائی کی مشہور کتاب ہے سنن الکبریٰ. سنن الکبریٰ میں جو خصائص ہے, خصائص اس کا جز ہے, اس کو الگ کتاب کے سے بھی چھپا گیا ہے. کتاب خصائص علی ابن ابی طالب علیہ السلام تالیف النسائی. نسائی بہت معروف ہے, صاحب سنن نسائی. اچھا, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 96 میں حدیث یہ 224 جو حاشیہ ہے, فٹ نوٹ صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین, یہ حدیث صحیح ہے, اور اس کے رجال بھی رجال شیخین ہیں, رجال بخاری مسلم ہیں. اچھا, زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے, نزل غدیر خم, غدیر خم میں تشریف لائے. وہاں پہ درخت تھے, درختوں کو انہوں نے حکم دیا کہ ان درختوں کے نیچے جھاڑو لگا دو. صحابہ نے جھاڑو لگا دیا. پھر فرمایا کأنی قد دعیت فاجبت, مجھے اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے, اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی, میں نے لبیک کی ہے, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, خدا حافظ. اچھا, وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ, اور میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ, ایک جو ہے ثقل دوسرے سے بڑا ہے. کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی, کتاب اللہ اور میرے عطرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. فانظروا کیف تخلفون فیہما, میرے بعد دیکھو کہ ان کے بعد کیا برتاؤ کرو گے, کیا سلوک کرو گے. فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, اور یہ دونوں جو ہیں یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. دیکھو عزیزو, یہ جملہ بڑا عظیم ہے کہ قرآن اہل بیت علیہ السلام سے الگ نہیں ہوگا. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں, آج کے زمانے میں بھی سب سے بڑا جو اعجاز تھا وہ قرآن کریم تھا. اور قرآن کریم عرب کے لیے اس زمانے میں, کیونکہ عرب بڑے فصیح قوم تھے, ان کے پاس سویلائزیشن, کلچر, تہذیب کچھ بھی نہیں تھا, ثقافت کچھ ہر لحاظ سے زیرو سے بھی نیچے تھے. لیکن ایک چیز تھی ان میں فصاحت, فصاحت میں وہ بہت عجیب تھے, اور فصاحت کے رموز کو جانتے تھے. جیسے مثلا لکھنؤ کے لوگ ہیں, بہت یعنی اس کا قیاس نہیں ہے, اردو جو لٹریچر ہے وہ کافی محدود ہے عربی لٹریچر کے مقابلے میں, لیکن مثلا لکھنؤ کے لوگ جو ہیں وہ
ان میں سے جو تعلیم یافتہ ہیں یا پرانے لوگ ہیں، وہ اردو ادب کو اس کی اچھی طرح سے قدر جانتے ہیں کہ کون سا شعر اچھا ہے، کون سا شعر مثلا اس میں وزن زیادہ نہیں ہے، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں الفاظ کے چناؤ میں، اس طرح کے. تو اس زمانے میں عرب سب اسی طرح تھے. تو قرآن مجید جب آیا تھا تو وہ لوگ کیا ہوتے، وہ لوگ سب قرآن مجید سے، عرب اکثر لوگ قرآن مجید سن کر وہ مبہوت ہو جاتے تھے. وہ قرآن مجید وہ اسی طرح، اسی لیے تو عرب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جادوگر ہیں، ساحر ہیں. کیونکہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو عرب بالکل چونک جاتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ایک ایسا کلام ہے، اس میں ایسا کشش ہے، ایسا اعجاز ہے، ایسا نور ہے کہ وہ کسی شاعر کے کلام میں نہیں. تو وہ بھی رسول پاک اب دیکھیں پڑھنے والے میں بھی فرق ہے نا. ایک دفعہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتا ہے، وہ تو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. تو اس زمانے میں قرآن مجید جو تھا ایک حیثیت رکھتا تھا مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، کہ بالکل ایک ایسے ماورائے خلقت میٹافزک فنامنن کہ وہ ہر لحاظ سے عجیب، ہر لحاظ سے اعجاز، ہر لحاظ سے کہ انسان کے عقل سے باہر. تو وہ اس کی شہادت بھی دیتے تھے اور یہ بہت ان کے لیے واضح تھا. آج بھی اسی طرح ہے، آج بھی قرآن مجید اسی طرح ہے، لیکن وہ اس کے لیے کہ جو فکر کرے، جو سوچے، کیونکہ ہم لوگ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہمیں وہ ظاہری طور پہ اتنی جلدی سے نہیں پتہ چلتا. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمانے میں یہ کہا کہ قرآن انہی کے پاس ہے، قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوگا، اور اس زمانے میں قرآن مجید تو جمع نہیں تھی، کسی کے پاس نہیں تھی. تو یہ بذات خود اس بات جیسے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ خود توریث ہے، یہ خود استخلاف ہے، جانشین کا تعین کرنا. یہ بھی جانشین کا تعین کرنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوگا. یعنی وہی پوزیشن جو میری ہے تمہارے درمیان کہ قرآن میں صاحب قرآن ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، اللہ کا کلام میرے پاس ہے، وہ کلام جو بالکل تمہارے لیے مبہوت کنندہ ہے، جو متحیر بنا دیتا ہے، جو بالکل تم شہادت دیتے ہو کہ ایک میٹافزک سپر نیچرل فینامینان ہے، وہی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عربوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بات ایسے میرے جانشین ہے. اچھا، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مولائی وانا ولی کل مؤمن. کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر حدیث ثقلین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں حدیث ثقلین بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، وانا ولی کل مؤمن، اور میں ہر مومن کا صاحب اختیار مومن ہوں، ہر مومن کا صاحب اختیار آقا ہوں. ثم اخذ بید علی، پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ لیا ہے. اہل بیت ان کا کون ہے؟ اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ ابو بکر اہل بیت میں سے نہیں، اس عمر عثمان صحابہ اہل بیت میں سے نہیں. اہل بیت کون ہے ان کا؟ اہل بیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میرا اہل بیت میری عطرت ہے. عطرت عربی لفظی لحاظ سے اس کو بولتے ہیں جس سے خونی رشتہ ہے، وہ آپ کے وہ قریبی رشتہ دار جن سے خونی رشتہ ہے. تو ازواج تو خارج ہو گئے، ازواج ویسے بھی امامت کے دعوے دار نہیں ہیں. ہاتھ لیا اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا، ہاتھ میں کنت، فرمائے من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام ولی ہے. دیکھیں نقل الفاظ محدثین کے ہاں ایک چیز عام ہے شیعہ میں اور مخالفین میں کہ الفاظ کو آپ نقل بالمعنی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ کہا؟ ولی کے ساتھ نقل ہوا ہے. تو یہ صحابہ جنہوں نے یہ روایت کیا ہے، زید بن ارقم نے کبھی ایک دفعہ مولا کے لفظ نقل کیا، ایک دفعہ ولی کے لفظ نقل کیا. تو اس لیے کیوں نقل کیا؟ کیونکہ اس کے نزدیک یہ مترادفین ہیں، کیونکہ وہ نقل بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے، مترادفین کے طور پہ نقل کرتا ہے. وإلا معروف یہی ہے کہ حدیث غدیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من کنت مولا، لیکن یہاں پہ لفظ ولی بولا اس لیے کہ وہ لفظ ولی آیا اس لیے کہ مترادفین ہیں. اللہم والی من والا وعاد من عادا. اچھا، فقلت لزید، راوی کہتا ہے وہ بھی صحابی ہے، ابو طفیل عامر ابن معاصر وہ بھی صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید سے کہا کہ زید سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ فقال كان ما كان في الدوحات احد الا رآه بعينيه وسمع بأذنيه.
زید بن ارقم نے کہا کہ دوحات میں اس وقت درختوں کے نیچے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اپنے دونوں کانوں سے نہیں سنا ہو اور دونوں آنکھوں سے نہ سنا ہو. دیکھیں یہ سوال خود بہت واضح قرینہ ہے. سوال اور یہ جواب کہ یہ کہ اگر مانا یہ ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے دوست ہیں، یہ تو ہر مسلمانوں کا دوست، یعنی آپ بنگال میں بھی جائیں نا، رشیا میں بھی چلے جائیں، وہاں چائنا میں بھی چلے جائیں، مسلمان ہے اگر مسلمان ہے وہ اسلام سے مسلمانوں سے غدار نہیں چاہتا مسلمانوں کا دشمن ہو. وہ اگر چاہتا ہے کہ مسلمان مزید ذلیل ہو جائیں، وہ تو مسلمان ہو، یعنی جتنا بھی گناہ کار مسلمان ہو وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا دشمن ہو اور کفار کا وہ دوست ہو. اس طرح تو ہے نہیں، ہو نہیں سکتا. جو اگر واقعا مسلمان ہے، وہ اگر منافق مثلا ظاہراً کہتا ہے میں مسلمان ہوں، واقعا ہندو ہے، وہ بھائی مسلمانوں کا دشمن ہے. یہ اس میں ایسی کون سی بات ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں کہ عامر ابن واثلہ خود صحابی ہے، زید ابن ارقم بھی صحابی ہے. عامر زید سے پوچھتا کیا تو نے واقعا یہ سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے سب وہاں پہ جتنے تھے انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے. اگر یہ ایک معمولی بات تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ایک معمولی بات، وہ صفت جو ہر گنہگار مسلمان کو حاصل ہے کہ فلانی مسلمانوں کا دوست ہے، بھئی یہ تو ہر ایک کو حاصل ہے، یا فلانی مسلمانوں کا مددگار ہے جو سبھی جانتے ہیں. اس میں کوئی تعجب ہے؟ اس میں کوئی تعجب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے مددگار ہیں، انہوں نے مدد کی، نصرت کی اسلام کی. اس میں کوئی شک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی نہیں. یہ تو بہت سارے صحابہ کو بھی حاصل ہے، یہ بہت سارے صحابہ کو بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی نصرت کیا، مختلف مراحل پہ خون دیے ہیں، شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں صحابہ. یہ تو بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے. تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ زید کہتا ہے کہ کیا تو نے، عامر کہتا ہے کہ تو نے واقعا سنا ہے، اور زید کہتا ہے کہ سب وہاں پہ سب نے دیکھا ہے، جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا. تو یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ اسی بات ہے کہ تعجب ہو رہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جانشین تعین کیا ہے تو پھر اس جانشین کا حق کیوں چھینا گیا؟ کیا واقعا ایسا ہوا ہے کہ رسول، یہی شاک، تعجب، وہ جو مخاطب ہے زید کا، عامر ابن واثلہ، وہ اس کو ایک شاک ہے، اس کو ایک تعجب ہے، اس کو ایک سرپرائز ہے کہ کیا واقعا ایسا ہوا ہے. تو اسی لیے وہ کہتا ہے، اس کے شاک کو دور کرنے کے لیے، اس کے تعجب کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ تھے سب نے دیکھا، سب کو پتہ، یہ بات سب نے دیکھا. تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ لفظ اس کے ذہن میں یہ شک ہی نہیں تھا ان لوگوں کے ذہن میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ولی اور جانشین تعین کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب مزید آپ کے کچھ نکات، اب میرے پاس قرائن اور بھی بہت ہیں لیکن اتنے قرائن میں کافی سمجھتا ہوں. اچھا، آپ نے فرمایا کہ اللہم والی من والا وعاد من عادا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک عام مسلمان ہے بھائی، جیسے دوسرے مسلمانوں کی شان ہے، جیسے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہے، مثلا طلحہ، زبیر دوسرے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کرتے ہیں تو سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. وہ بھی اسلام کے ناصر رہے ہیں، وہ بھی اسلام کے دوست ہیں، وہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہم والی من والا وعاد من عادا. تو کیونکہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہ اپنے بعد جانشین تعین کر رہے ہیں، خلیفہ امام تعین کر رہے ہیں، اور ان کو نصرت کی ضرورت ہے. اس امام کو، اس خلیفے کو، اس جانشین کو مسلمانوں کی نصرت کی ضرورت ہے، صحابہ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جیسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دور میں جو لوگ رہتے تھے ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کی نصرت کی ضرورت ہے. اگر لوگ نصرت نہ کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اسلام کا. شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ شہید ہوتے. اپنے کوئی اگر نصرت نہ کرتا، کوئی ساتھ نہ دیتا، بھائی وہ تکذیب کرتے ان کو جٹلاتے وہ شہید ہو جاتے، کوئی اسلام نہیں بچتا. تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ امامت، خلافت ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے متمنی بہت سارے لوگ ہیں. میری جانشینی کا، میری سیٹ کا متمنی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میرا جو حقدار ہے، جس کو میں تعین کر رہا ہوں، جو بہترین ہے، وہ کون ہے؟ وہ میرے بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو ان کو نصرت کی ضرورت ہے، ان کو نصرت
کی ترغیب دینے کے لیے. اللہم والی من والا وعاد من عادا. او اللہ جو ان سے وفا کرے، جو ان کی نصرت کرے، جو ان کے ساتھ ہو، اور جو ان کے سے دوستی کرے، جو ان کو اپنا آقا و مولا سمجھے. یا اللہ تو ان کی تائید کر، تو ان کا آقا مولا رہ، تو ان سے دوستی کر، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. تو یہ ہمارے موقف کی تائید ہے.